ہم کو تمہارے مشورے کی ضرورت پڑی نہیں. کون امیر ہوگا, کون غریب ہوگا, کون لمبا ہوگا, کون ناٹا ہوگا, کون کالا ہوگا, کون گورا ہوگا, کون پتلا ہوگا, کون موٹا ہوگا, اللہ کے اختیار میں. پروردگار کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات یتخذ بعضهم بعضا سخریا. جب ہم انسانوں کی روزی تقسیم کر رہے تھے, معیشت کا نظام تقسیم کر رہے تھے, تب تو ہم کو تمہارا مشورہ درکار نہ ہوا. یہ تو روحانی سلسلہ ہے بھائی, تمہاری یہ اوقات نہیں تو اللہ کو مشورہ دو. اس کو میں اور آسان الفاظ میں کہوں, آپ کے کارخانے میں کچھ مزدور کام کرتے ہیں, آپ کو کس کمپنی کا مال بنانا ہے, کوالٹی کیسی بنانی ہے, بیچنا ہے نہیں بیچنا ہے, اسٹاک کہاں رکھنا ہے. مزدور کو آقا کے سامنے, مزدور کو مالک کے سامنے اپنی رائے مسلط کرنے کا کوئی اختیار نہیں. آپ نے ٹیکسی کو ہاتھ دیا, آٹو کو ہاتھ دیا, چل ایئرپورٹ چل, اس سے آپ ایئرپورٹ پر جائیے, پلیٹ فارم جائیے نا, جہاں کہہ رہا ہوں وہاں چل, تیرا کیا بھاڑا ہوتا ہے بول. مالک اور غلام, اللہ اور مخلوق. کیا غلام کو اپنے مالک کو یہ مشورہ دینے کا کہ سیٹ آپ کی 4 منزلہ بلڈنگ میں آپ نے گراؤنڈ فلور کو پارکنگ بنا دیا, پہلے مالے کو آپ نے رہائش بنا دیا, دوسرے مالے کو آپ نے وہاں کھانا بنا دیا, سیٹ آپ نے الٹا کر دیا. آپ کو پارکنگ اوپر کرنی چاہیے تھی, مہمان کھانا نیچے کرنا چاہیے تھا, تو آپ کیا بولیں گے؟ مزدوری کرتا ہے, پیسہ لے اور کیا. وہ میری مرضی کہ بیڈ روم کہاں ہوگا, باتھ روم کہاں ہوگا, پارکنگ کہاں ہوگی, رہائش کہاں ہوگی, یہ فیصلہ مالک کرے گا. کائنات کے نظام میں بندوں کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں. پھر خداوند قدوس نے فرمایا, انسانوں ہم نے کچھ کو امیر, کچھ کو غریب, کچھ کو بیمار, کچھ کو صحت مند کیوں بنایا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ کوئی کسی کے انڈر میں کام کرے, اس کا کام چلے. یہ گویا کوڈ ورڈ ہو گیا, اس کو میں اور آسان زبان میں کہوں. سب مالدار ہوں گے, دنیا کا نظام نہیں چلے گا. سب غریب ہوں گے, نظام نہیں چلے گا. سب صحت مند ہوں گے, نظام نہیں چلے گا. سب بیمار ہوں گے تو بھی نظام نہیں چلے گا. کچھ بیمار ہوں گے, کچھ صحت مند ہوں گے, کچھ امیر ہوں گے, کچھ غریب ہوں گے, تب نظام چلے گا. کیسے؟ آپ لوگ دعا مانگتے نا, تو بعض بندے بہت کچھ مانگتے ہیں, جو نہیں مانگنا وہی مانگتے. ایک بندہ مانگ رہا تھا, کیا مانگ رہا ہے؟ پروردگار سب کو مالدار بنا دے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, سب کو خوشحال کر دے. دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگی, خواب میں دیکھتا ہے سب مالدار ہو گئے, دعا قبول ہو گئی, بہت خوش. اب سنیے, سب مالدار اور انجام کیا ہوگا؟ صبح صبح بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, اس سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ والا آتا ہے, کھالی ٹوسٹ بسکٹ دودھ دے کر جاتا ہے, عورتیں چائے بناتی ہے, بچوں کو تیار کرتی ہے. پھر آٹو والا, بس والا آتا ہے, بچے بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں. صاحب دودھ والا نہیں آیا, عورت نے کہا دودھ والا نہیں آیا, بچوں کو چائے بنا کے دینا ہے, کیوں نہیں آیا؟ دودھ کیوں بیچ رہا تھا, وہ غریب تھا, اب کیوں بیچے گا؟ وہ ڈھنگ بنا کے سو رہا ہے, مالدار ہو گیا. اچھی بات ہے بھائی, میں اترتا ہوں چوراہے سے, دکان سے دودھ لے لیتا ہوں, نیچے اترے تو آپ دکانیں بند, سب مالدار ہو گئے نا. کچھ دیر میں ہوا, آٹو والا نہیں آیا, بچے اسکول جائیں گے کیسے؟ چلو میں سائیکل سے بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں, نیچے اترے سائیکل پنچر ہے, ہوا کب ہے, آگے دیکھتا ہوں ہوا رہتا ہوں, پنچر والا بھی آرام کر رہا ہے. چلو چھوڑو سائیکل, چوراہے میں آٹو پکڑ لوں گا, آٹو والا بھی آرام کر رہا ہے, سب مالدار ہو گئے تھے. اب کروں تو کیا کروں؟ اتنے وہ اس کی آنکھ کھل گئی. پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگار سب کو مالدار بنا دے, تیرے خزانے میں کیا کمی؟ آنکھ کھلتے بولتا ہے نہیں نہیں پروردگار جو ہے سب ٹھیک ہے. جو ہے ایک فیملی سنبھالے سنبھلتی نہیں ہے, وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, اس سے مشورہ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کرے, ان کو اپنی تعلیمات سے سرفراز فرماتا ہے. کسی کو کتابچہ دیا, کسی کو کتاب دیا, کسی کو صاحب شریعت بنایا, کسی کے ساتھ جوائنٹ نبی بنا دیا, وہ اللہ کی مرضی. انبیاء کرام آتے رہے, الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء
وہ ایک محدود علاقے کے نبی تھے. ان میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں ہے اور کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں ہے. ان نبیوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں اور کسی نے نہیں کہا کہ میں قیامت تک کا نبی ہوں. کچھ دنوں کام کیا چلے گئے. امت نے مانا نہیں مانا. ایک نبی گئے دوسرے آ گئے, دوسرے گئے تیسرے آ گئے. کام چلتا تھا. تعلیمات مٹتی تھی, نئی تعلیمات آتی تھی. بالآخر وہ وقت آیا کہ اب دنیا میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. دنیا آہستہ آہستہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ دنیا کے بڑھاپے کا زمانہ ہے. جوانی گزر چکی تھی. پہلے آبادیاں اتنی نہیں تھی, راستے نہیں تھے, ندی نالوں میں پل نہیں تھے, جنگلوں میں راستے نہیں تھے, انسانیت ترقی یافتہ نہیں تھی, کمیونیکیشن رابطہ نہیں تھا. اب آہستہ 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 دنیا آباد ہوئی اور ضرورت پڑی کہ ایسے پیغمبر کو بھیجا جائے جو پورے عالم کا تنا نبی. اب الگ الگ خطوں کے انبیاء نہیں آئیں گے. اب کون آئے گا؟ پورے عالم میں پیغام پہنچانے والا تنہا. اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے. کوئی ادھر آیا, کوئی ادھر آیا, کوئی ادھر آیا, وہ وہاں کے تھے, وہ وہاں کے تھے, وہ وہاں کے تھے. جو سب جگہوں کا ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ دنیا کے سینٹر میں. مکہ دنیا کا سینٹر ہے. خداوند نے قدوس درخت محدود کو وہاں پیدا کیا. الگ الگ علاقوں کے مزاج لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. اہل عرب کے مزاج بہت سخت ہے. نہیں مانا تو نہیں مانا. عجیب عجیب واقعات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا, کئی وقت نکل گئے, مہمان نہیں ملا. کئی روز کے بھوکے تھے. ایک مہمان دکھا, بھائی ذرا چل ساتھ میں کھانا کھا لیں. دسترخوان لگا, فرمایا شروع کرو اللہ کے نام سے. اس نے کہا مجھے اللہ کو مانتا نہیں, میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. وہ جلالہ کیا, کم باپ, اللہ کا نام نہیں لے گا, اور نکل یہاں سے. مردود کہیں کہ اللہ کے نام سے انکار کرتا ہے. اس نے کہا بھائی کھلاؤ چاہے مت کھلاؤ, اور نہیں مانتا تو نہیں مانتا. تمہارا منہ دیکھ کر بول دوں ہاں مانتا ہوں, نہیں مانتا تو نہیں مانتا. چل دیا. خداوند کے قدوس نے وہی ڈالی, ابراہیم 20 سالوں سے میں کھلا رہا ہوں اپنے باغی کو, میں نے اس سے کبھی نہیں کہا مانے گا تو کھلاؤں گا. تم ایک وقت برداشت نہیں کر سکے, جا بلا کے لاؤ. ہمارے یہاں روزی مانگنے کے ساتھ مقید نہیں, جو مانے گا وہ کھائے گا. نہیں, آسمان سے پانی برس رہا ہے نا, کس پر؟ سب پر. زمین سے گھاس اگ رہی, کس کے لیے؟ سب کے لیے. دریا کا پانی کس کے لیے؟ سب کے لیے. ہوا سب کے لیے. آکسیجن سب کے لیے. کوئی کہے خداوند قدوس کہتا ہے میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو مانے گا اس کو کھلاؤں گا. نہیں, جس کو میں نے پیدا کیا اس کو کھلاؤں گا. وہ انسان ہو, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, کوڑے مکوڑے ہو, کچھ بھی ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روزی ایمان کے ساتھ بنی ہوئی نہیں ہے, سب کو ملے گی. اٹھے, او بھائی مہمان, سن کیا بات ہے؟ چل بھائی کھا لے, نہیں آتا میں. پھر تم پلٹ جاؤ گے وہاں سے. ارے بھائی چل, نہیں کچھ کہوں گا. پہلے طے کرو, خدا کو نہیں مانتا, بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. ہاں بھائی مت پڑھنا. بیٹھ. کھانا کھلایا, کھا لیا اس نے. پوچھا ابراہیم, بڑے تھاؤ بگایا تھا, بلانے کیوں آئے؟ دوبارہ بلانے کیوں آئے؟ تو فرمایا میرے خدا نے مجھ کو تربیت, میرا بندہ ہے, مانے نہ مانے مرضی اس کی. میں نے شروع میں کہا تھا خدا کی خدائی کسی کے ماننے پر ڈیپینڈ نہیں ہے. پوری کائنات بغاوت کر جائے, اس کی شان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس نے کہا میرے رب نے مجھ جیسے گنہگار بندے کے لیے آپ پر وحی اتار دی. ہاں اچھا, مجھے کرنا پڑا. اتنا کریم آقا دادا. تو خدا بند قدوس نے بھی نظام چلایا, انبیاء کرام کی تعلیمات. اہل عرب سخت مزاج تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب مانا تو ایسا مانا کہ پھر مثال نہیں ہے دنیا کے. جب تک نہیں مانا نہیں مانا, اور جب مانا جان و مال سب لگا.
دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھا رہے تھے بچوں کو، بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والے ایسے ظلم کرتے تھے، ایسے ظلم کرتے تھے، جو تکلیف دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا. آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کے دین کے لیے اتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا. ایک بنگالی طالب علم کھڑا ہوا بولے حضرت پروردگار کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ہمارے بنگالی بننے کا تھا، ہم سب مان لیتا. استاد کی فرمایا بالکل صحیح ہے، تم صبح مانتا شام کو انکار کر دیتا. جلد باز قوم کا اسی حال ہوتا ہے. دریا کنارے ریت پڑی تو رہتی، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں منچلے، ہندوستان کا پردھان منتری میں ہوا جھونکایا برابر ہو گئی. کوئلہ لیے ہوتے ہیں دیواروں میں قلعوں میں باہر لکھے رہتے ہیں چنی اور چنا، جھونکایا ختم، دوسرا یا بٹا دیا. لکھنا بھی آسان مٹنا بھی آسان. ایک آدمی پتھر میں ہتھوڑی چھینی سے کھود کے لکھتا ہے، 2-4 دن لگتا ہے، ہفتوں لگتا ہے، لیکن ایک بار لکھ دیا تو اب ہزاروں سال لکھنے والا نہیں. تو مکے والے سخت دل تھے، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ہتھوڑی چھینی سے محنت کی اور جب لکھا تو پھر ایسا لکھا جس میں اس کی مثال. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو اس کی اطلاع دی. سب سے پہلے 4 خوش قسمت لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی. آپ گھر تشریف لائے تو رفیق حیات بی بی خدیجہ نے سنا کلمہ پڑھا. خادم خاص زید بن حارثہ گھر میں ہیں، انہوں نے سنا کلمہ پڑھا. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ گھر میں ہیں، سنا کلمہ پڑھا. سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھی ہیں، سنا اور کلمہ پڑھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹے کے قائم مقام رہتے تھے. کیوں؟ اس کو سمجھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے پہلے اٹھ چکا تھا. 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. دادا کی کفالت میں آپ تھے. 8 سال کی عمر میں دادا بیمار ہوئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، 9 بیٹوں کو. عبداللہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. یہ میرا پوتا جو ہے ماں رہی نہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اس کی کفالت کون کرے گا؟ سب نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے. فرمایا دیکھو اس کو آسان مت سمجھو، یہ میرا پوتا آئندہ کوئی بڑی شخصیت بننے والا ہے، اور جو بڑی شخصیت سامنے آتی ہے اس کی مخالفت بھی ہوتی. تم میں سے جو بھی لے گا چھوڑ کے بھاگنا مت. تب بھی کئی نام سامنے آئے. چچا ابو طالب اور آپ کے والد عبداللہ ماں باپ دونوں شریک تھے. دادا عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، کئی بیویوں سے بچے تھے. یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں باپ دونوں ایک تھے. تو دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا. چچا ابو طالب نے آپ کو بہت پیار سے پالا، لیکن کثیر العیال تھے، بڑی فیملی تھی، تنگی سے گزارا ہوتا تھا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرنے لگے، بہت مشہور واقعہ ہے، بی بی خدیجہ کا مال لے کر آپ شام گئے، مکے کا مال شام کے بیچا، شام کا مال مکے میں لا کے بیچا. جب آپ خوب مضبوط ہو گئے تو آپ نے چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کے ایک بچے کی میں پرورش کرنا چاہتا ہوں. آپ کثیر العیال ہیں، ایک بیٹا میرے حوالے کر دیجیے. چچا ابو طالب نے ایک بیٹا آپ کے حوالے کیا، ان کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اس پر آپ کو نبوت ملی ہے، اس وقت علی کی عمر 10 سال. آپ کے گھر میں ساتھ کے رہے، پلے پڑھے. جب شادی کے لائق ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی کیا. اگر وہ نکاح بجائے بیٹی فاطمہ الزہرا سے ہونے کے کسی اور سے ہوتا تب بھی تو ان کے سرپرست اللہ کے نبی تھے. اسی لیے علی کے رہنے سہنے کا انتظام آپ نے کیا، گھر کے سامان کا انتظام کیا. ہمارے یہاں مکاتب کے اندر جہیز ایسا ہونا چاہیے، بی بی فاطمہ کا فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اللہ کے بندوں حضرت علی کا گھر بسایا گیا تھا. تو حضرت علی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ابا جان نے ان کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا.
تو 4 خوش قسمت آپ کے دوستوں میں ابو بکر صدیق، بیوی خدیجہ، عورتوں میں خادم زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی۔ آپ لوگ تھوڑا سا وہاں سے ادھر یہاں پر کر لیجیے، لوگ باہر سے آ رہے تھوڑا کر لیجیے، ادھر کر لیجیے، چل جلدی کر لیجیے، تھوڑا ہٹ جائیے وہاں سے، گلی کھول دیجیے پیچھے، ایسے آنے والوں کو آنے نکالو، ادا کرنا نکالو۔ ایک بار درود شریف پڑھی۔ کچھ دنوں تک آپ نے مخفی دعوت کی، پھر خداوند نے قدوس کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کھل کر بات کیجیے، اب کسی کی پرواہ مت کریں۔ سیدھی بات ہے، آپ جب کھل کر بات کریں گے ایک بار دھماکہ ہوگا۔ آپ تشریف لائے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، مکے کی بستی نیچے، چاروں طرف پہاڑ، پہاڑ کی اس پار دشمن ہے کیا ہے کس کو معلوم؟ تو مکے والے ٹائم میں ٹائم پہاڑی پر چڑھ کر دور دور دیکھتے تھے۔ اگر پہاڑی پر چڑھا ہوا کوئی آدمی آواز دے، ان کے یہاں ایک کوڈ ورڈ تھا یا صباحا یا صباحا، یہ خطرے کا الارم تھا۔ لوگ جمع ہوتے تھے، کیا باتیں ہوئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آواز دی یا صباحا یا صباحا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم کو بتلاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن رکا ہوا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مانو گے؟ لوگ کا بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے جھوٹ بولے نہیں، دھوکہ دیا نہیں، آپ نے کوئی غلط کام ہماری نگاہوں کے سامنے کیا نہیں۔ اب تک تو مکے والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اس قول و قرار کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک خدا کی خدائی کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ مکے والوں کے لیے بہت عجیب سی بات ہے، مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے، مخالفت شروع ہوئی، اب مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، مسلمان کم ہیں، تھوڑے ہیں، اوپن ملاقات نہیں ہوتی، رات کی تاریخی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جو چند مسلمان اسلام میں داخل ہوئے اس میں بہت نمایاں نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی سے 2 سال بڑے تھے، بہت قریبی تعلقات تھے، کاروباری تھے، اپنی ساری دولت اللہ کے نبی کے اشاروں پر قربان کرنے والے۔ مکے والوں نے اللہ کے نبی پر ظلم شروع کیا، آپ کے ساتھ میں رہنے کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق پر بھی ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، مکے والے اوباش آئے، کیسا آگے نکل گیا، اوباشوں نے گھیر لیا، آپ کو گھیر کے مارنا شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، بچانا چاہا، لوگوں نے آقا کو چھوڑا، ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑ کر دیا، پیٹ پر اور سینے پر کودے، چہرے پر لکڑی کی کھڑاؤں سے مارا، چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک کا ابھار سمجھ میں آتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں، آج کے دور میں کومے کی حالت میں اٹھا کے لائے، 2-4 گھنٹے اسی حال میں بے ہوش رہے، ہوش آیا، پہلا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا؟ ان کی والدہ نے کہا کہ انہی کی بنیاد پر تیرا احتجاج ہوا ہے، یہ کو یاد کر رہا ہے، اپنی فکر کر۔ والدہ دودھ گرم کر کے لائی، بیٹا پی لے، کہا نہیں پیوں گا، جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا، میرے لیے ایک گھونٹ دودھ حرام ہے۔ لوگوں نے کہا تم پھر باہر نکلو گے، پھر تو لوگ ماریں گے، اندھیرا ہو جانے دو۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو آپ کو پکڑا کے لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا الحمدللہ ہر غم ہلکا ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، احد مدینہ شہر سے لگتے رہے۔ جب مدینے میں اطلاع پہنچی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں، تو مدینے کی عورتیں پردہ توڑ کے نکل آئی باہر۔
ایک خاتون کے باپ مارے گئے، بھائی مارے گئے، بیٹا مارا گیا. وہ خاتون پوچھ رہی اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب دینے والا کہہ رہا تیرا باپ مارا گیا. اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تیرا شوہر مارا گیا. اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تیرا بیٹا مارا گیا. تو مٹی اٹھا کر گندی مٹی پھینک کے مارا. میں جو پوچھتی ہوں وہ جواب دے. تو جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حافظ سے سب غم گوارا ہے. یہ مزاج تھا ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کے 13 سال سیدنا ابوبکر صدیق نے دیوار کے مانند کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ. ابھی مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ کا غصہ بڑھ رہا تھا، کیوں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح کی ہو رہی ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل آیا اور بعض لڑکوں کو لے کر برا بھلا کہا، آپ کو پتھر پھینک کے مارا، آپ کے سر پتھر لگا، خون بہا بدن سے، آپ اٹھے اپنے گھر. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، بڑے بے تکلف تھے، بہت چاہتے تھے آپ کو شکار کرنے گئے ہوئے تھے. لوٹ کر آئے تو بادی نے بتلایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، پتھر سے مارا ہے، سر زخمی ہوا ہے، بدن لہو لہان ہو گیا. بس اسی حال میں لوٹے اور حرم میں گئے. ابو جہل کے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. مجمع کو گرتے ہوئے ابو جہل کے سر پر کمان کی لکڑی سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا. کہا ابو جہل میرے بھتیجوں کے علاوہ نہیں سمجھا ہے، خبردار آئندہ اس طرح تک کب کرنا. یہ کہہ کے مار کے لوٹے. ابو جہل کچھ نہیں بولا. جو اوباش لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا تمہارا ہو گیا، ہم 8-10 لوگ تھے، ہم تنہا آ کر تم کو مار کے چلے گئے، تم سردار ہو تو کچھ بولے نہیں، تم نے کوئی جواب دیا ہوتا تم کو پٹک کے مارتے. ابو جہل نے کہا ہاں میں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت بھتیجے کی محبت میں ہم حمزہ آئے ہوئے. حمزہ اس وقت بھتیجے کی محبت میں آئے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں اسلام قبول کر لیں ایک بہادر ہاتھ سے اور نکل جائے، اس لیے برداشت کیا میں نے. حمزہ لوٹ کر گئے. بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بندہ لے آیا. آپ نے فرمایا چچا خوشی اس کو ہوتی آپ اس کا کہا اچھا ہاتھ پھیلاؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ. خوش ہو اسلام قبول کر لیا. کوہرام بچ گیا مکے کے اندر. یہ کیا ہو پھر میٹنگ بیٹھی، اب کیا کرنا، اب کوئی بڑا قدم اٹھاؤ. کسی نے کہا نکال دو مکے سے باہر. دوسری رائے سامنے آئی نکال دو گے طاقت جمع کریں گے تم پر حملہ کریں گے، یہ قید کر دو ان کو. اس رائے کی مخالفت ہوئی کب تک قید رکھو گے، ان کے خاندان کے لوگ مقابلہ کر کے چھڑا لیں گے. پھر کیا کرنا؟ تو لوگوں نے کہا کام تمام کرو، گردن اڑا دو، نہ قید کرو نہ نکالو، سیدھا سیدھا قتل کرو، کون کرے گا؟ مکے کے نوجوان بہادروں میں سے اور اسلام کے بدترین مخالفین میں سے نام آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب. وہ کھڑے ہوئے میں جاتا ہوں اس کام کو کر کے آتا ہوں، آ جاؤ تم ہی اس کے اہل ہو. ننگی تلوار لے کر چلے، جہاں ملاقات ہوگی کرتا ہوں. راستے میں ایک صحابی ہے ابو نعیم، ان سے ملاقات ہوئی. عمر کہاں؟ یہ تلوار مجھے جا رہا ہوں جہاں ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. یہ گھبرائے جانے کیا ہوگا. گھبراہٹ میں کہا ہوگا اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوں اسلام قبول کر تاکہ ذہن ڈیوائڈ ہو جائے. بس وہیں سے گھومے، گھر پہنچے، دروازہ بند تھا. بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی تعلیم دے رہے پرانے بات. اس وقت کے دروازے آج جیسے نہیں ہوتے تھے، درازیں ہوتی تھی. اتنی اچھی مشینری تھی رندہ لگانا اور دراز بند کرنا. بس کیل مار دیا کتا بلی اندر نامے ہو گئی. دستک دی، بہنوں نے جھانک کے دیکھا عمر بن خطاب ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. صحابی کو چھپا دیا. دروازہ کھولا، اندر آئے، بہنوں میں گرفتار کیا. تم بدین ہو گئے ہو، آبا و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھے ہو اور بہنوں کو مارتا چھوڑا. بہن کی ہے، بہن کو مارا، بہنوں ہی تمہارا بہن تمہارا دونوں لہو لہان ہو گئے. ایک بات یاد رکھیے، کسی آدمی کو آپ ڈرائے کہ ماروں گا ڈرتا رہتا ہے، ایک پڑتا مار دیجیے اس کو جری ہو جائے. اب تو مار کھا چکے تھے،
زخمی ہو چکے تھے، لہو لہان ہو گئے تھے. بہن نے کہا عمر شریف لوگ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. عمر شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، بھائی ہو کر بہن کو مارتے ہو. اور عمر سنو، ہاں ہم نے اسلام قبول کیا، ہمارے خون کی رگوں میں اسلام دوڑ رہا ہے، جان تو لے سکتے ہو، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے. جس ماں کا دودھ تم نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا. بس یہ جرأت بہن نے للکار کے جب کہا، عمر بن خطاب سر نیچے ہو گیا. سر میں کیا غلطی؟ کہا اچھا لاؤ مجھ کو بھی کلام دکھاؤ کہ تم پڑھ. یہ سننے کے بعد ان لوگوں کو اطمینان ہوا کہ حالات بدل گئے. تو بہن نے کہا نہیں، آپ پہلے غسل کیجیے، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے. غسل کرایا، پھر قرآن پاک کا وہ نسخہ جو ٹکڑے وہ حصہ تھا جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو دیا. تو کون سا حصہ تھا؟ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کا شروع کا حصہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. خداوند قدوس کہہ رہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کو ذمہ داری ضرور دی ہے لیکن اتنی مشقت میں آپ مت پڑھیے. اللہ کا پیغام سنا دیجیے، جس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا. ہم پلٹ کر آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی امت میں سے کتنوں نے مانا کتنوں نے نہیں مانا. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. درے فیض محمد واحد، آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے. اس کے بعد خداوند قدوس کہہ رہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. بندو تمہیں پتہ ہے یہ کلام کس کا ہے؟ ہم نے نبی بنایا، کس نے بنایا نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کس نے دی ہے؟ اس خدا نے دی ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. اس میں قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم فرعون کو تباہ اور برباد کیا ہے. وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ رو رو کر امت کی دعائیں کرتے، پروردگار امت بہت نالائق ہے لیکن میری امت کے چہروں کو خنزیر مت بنانا، بدتر مت بنانا، میری امت کے چہروں کو مسخ مت کرنا، میری امت کو اجتماعی طور پر ہلاک مت کرنا. ان دعاؤں کا صدقہ اور تفضل کا تم پر عذاب نہیں آ رہا. قرآن کا الرحمن، یہ خدا کی صفت رحمت جو بات رہی ہے، تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے. العرش استوى، وہ عرش پر بیٹھ کر پورے کائنات میں نظام چلا رہا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک اس کی حکومت ہے. تم اس کے نمائندے کو تکلیف دے رہے ہو. اس کلام پر سیدنا عمر بن خطاب کی نگاہ پڑی تو آنکھوں سے آنسو جائے اور کہا مجھ کو وہی لے چلو. اللہ کے نبی اس وقت تک مسلمان چھپ کر بیٹھتے تھے دار ارقم میں. چلے جا کر دستک دی، حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے. جا کر دیکھا عمر بن خطاب ہے، صحابہ کا ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، عمر دروازے پر کھڑے ہوئے. حمزہ آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لیے. شرافت سے آتا ہے تو آنے دوں گا ورنہ اسی کی تلوار سے گردن اس کی اتار دوں گا. عمر بڑے بہادر ہیں، شہسوار ہیں، وہی تو حمزہ بھی ہے. اور جو نسبت ہوتا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاٹھی چھین سکتا ہے، تلوار چھین سکتا ہے اور اسی تلوار سے گردن اس کی اڑا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چچا آپ بیٹھ گئے. اب صحابہ اور پریشان ہوئے، اللہ کو بڑی مصیبت. بھائی داخل ہوتے، کسی پر حملہ کرتے، کوئی پکڑتا کوئی روکتا. ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے. دروازہ کھولا، عمر بن خطاب اندر آئے، نگاہیں جھکی ہیں، تلوار نیچی ہے، آپ دامن پکڑے. کہا عمر کب تک ستاؤ؟ جواب دیا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، خادم بن کر حاضر ہو. یہ جواب سن کر اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر. صحابہ سمجھ گئے عمر بن خطاب کس طرح ہوا. کیا ہے؟ اس سے ایک رات پہلے تہجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعا کی، پروردگار مسلمان بہت مظلوم ہیں، بہت کمزور ہیں، تو بڑے اسلام مخالف میں سے ایک کو ہدایت دے دے، یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو. یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر مراد رسول ہے، اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے ہیں.
اب اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ اب چھپ چھپا کر کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہوگا اعلان ہوگا، اور تلوار لے کر باہر نکلے اور کہا مکے والوں سنو، عمر بن خطاب بھی اسلام کا خادم بن چکا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بچوں کے عتیق کہنا ہو میرے سامنے آئے، چلے کس کام کے لیے تھے؟ سر اتارنے، اور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے مظالم کم ہوئے، پھر اور حالات بدلی ہوئے، پھر اور حالات بدلی ہوئے، پھر شیعہ میں ابی طالب کا بائیکاٹ کا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ، واقعات بہت لمبے مجھے آگے بڑھتے۔ مکی دور میں جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، جن صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دی ہیں، صحابہ میں ان کا مقام دوسروں سے زیادہ بلند ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو پہلی جنگ کے بدر ہے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی ہے، صحابہ خالی ہاتھ کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پیڑ کی ٹہنیاں تھیں اور پتھر تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا، جس میں سے ہر سپاہی اسلحے سے لیس۔ تو خداوند نے کرم کیا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کر دی۔ جنگ کے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام دیگر صحابہ سے بلند۔ ابھی بھی حالات سازگار نہیں ہوئے۔ جنگ کے بدر کے بعد جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ تک حالات انتہائی نازک، تب کیا ہو جائے نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت تک اسلام قبول کرنا انگارہ ہاتھ میں لینا تھا۔ فتح مکہ کے بعد خطہ حجاز میں اسلام پر پرچم لہرا گیا اور اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے دونوں کا مقام یکساں نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح مکہ۔ اسی بنیاد پر محدثین نے درجات دے۔ تو مکی دور کے مسلمان کم تھے، اس وقت شروع دور کی جو قربانیاں ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ چاروں خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کی خدمات کا کوئی بدل نہیں۔ اور مکی دور میں آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ ہے؟ بی بی خدیجہ۔ مکہ المکرمہ میں 11 سال تک، نبوت ملنے کے 11 سال تک بی بی خدیجہ ساتھ ہے۔ 11ویں سال ان کا انتقال ہو رہا ہے، دوسری بیوی ہے سودا نکاح میں آ رہی ہے۔ ایک ہی ہے، پہلے خدیجہ ہے پھر سودا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ سے بدائی ہوئی ہے، پھر اور نکاح۔ بی بی خدیجہ کی خدمات کا مقام سنیے۔ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو کہتے یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ کا سلام دے۔ اس خاتون کو اللہ سلام کیوں کہہ رہا ہے؟ خوشحال ترین خاتون تھی، اللہ کے نبی کے قدموں پر پوری دولت نچھاور کرتی تھی اور ہر دکھ درد میں شامل رہی، اور اللہ کے نبی کی تمام اولاد، آزاد تمام اولاد بی بی خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں ہیں، اور عبداللہ اور طیب 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا آپ کی ایک باندھی تھی ماریہ، ان کے پیٹ سے ان کا نام ابراہیم۔ مکہ المکرمہ میں جب آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ کی بڑی بیٹی تقریباً 11 سال کی حضرت زینب 2-3 سال کے بعد شادی کے لائق ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ سارے حالات دیکھے۔ ان کے بعد رقیہ اور ام کلثوم، بیٹی فاطمہ الزہرا تو مکے بہت چھوٹی تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد شادی کے وقت پہنچی ہے۔ ان بیٹیوں کی عظیم قربانی آج ہو کیا رہا ہے؟ محبت اہل بیت کے نام پر ہم جب قصیدے پڑھتے ہیں، محبت اہل بیت کے نام پر جب تذکرہ ہوتا ہے، کس کا نام آتا ہے؟ 11 بیویوں اور کسی کا نام نہیں۔ پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا نام نہیں، 3 بیٹوں کا نام نہیں، صرف ایک بیٹی۔ اچھا ہوا کیا؟ ان تمام بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حتیٰ کہ جب آخری بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے ابراہیم کا، ان کا سر آپ کی رات میں رکھا ہوا ہے اور زبان پر الفاظ ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی سے کو بڑا صدمہ ہوا۔ کیوں؟ مکے والوں نے کہہ رکھا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں، ان کی نگینہ اولاد بچے گی نہیں۔ ایک طرف یہ تانا تھا اور ایک طرف 3 بچے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔
تو آخری بچے کے انتقال پر اس قدر دکھ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں جو فتوحات کا دور ہے اس وقت صرف بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میرے گھر کے سارے افراد اللہ کو پیارے ہو جائے، ایک بیٹا یا بیٹی بچے، میں کتنا پیار کروں گا اس سے۔ بیٹی فاطمہ الزہرا کے مقام سے انکار نہیں ہے، اس سوال یہ کہ بیٹیاں چار ہیں نا بھائی، جو باقی تین بیٹیوں کا نام تک یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تو اللہ نے کیا دیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمات انجام دی ہے، ان کا قرآن نے بھی احترام کیا ہے، خدا نے بھی احترام کیا ہے، پیغمبر نے بھی احترام کیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے پاس خون سے آتا تھا، مال غنیمت کا 5واں حصہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مسلم جو خاندان تھا اسلام قبول کیا ہے، ان کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے، اسی بنیاد پر سادات پر زکات بنا رہے ان کا اعزاز تھا۔ جب اہل بیت کہا جائے گا تو کون مراد ہوگا؟ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں، اس کے بعد بیٹیاں، بیٹیوں کے واسطے سے داماد یا ناتی نواسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے اسلام قبول کیا، چچا حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے بھائیوں میں سے علی بن ابی طالب، ان کے بعد جعفر، عقیل، عبداللہ بن عباس، آپ کی 2 پھوپھیاں صفیہ اور امیمہ اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، ان کی خدمات اسلام کی خاطر۔ اور آپ پیغمبر کے خاندان کے نام پر تو 2-3 نام تذکرہ کر دو۔ فرصت میں آپ سے بیٹھ کر پوچھتا ہوں، ایک مجلس کے اندر ایک اسٹیج پر 4 آدمی ایک منصب کے بیٹھے ہوں، 4 MLA، 4 MP، 4 کارپوریٹر، آپ ایک کو ہاتھ جوڑ کریں، ایک کو بولنے کا موقع دے اور 3 کا نام کی ڈالیں، بیٹھیں گے؟ میرے 4 بیٹے ہیں، آپ میرے ایک بیٹے کو بولو مجھ صاحب کا بیٹا ہے، بس یہی ایک بیٹا ہے، اس کو پسند آئے گا؟ پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کے بظاہر ہیں، چاروں کی خدمات ہیں، ان کا نام تک نہیں، ایک بیٹی کا آپ نام لے رہے ہو۔ اور ہم جب کہہ رہے ہیں پیغمبر کی 4 بیٹیاں، چاروں کی عزت کرو، ہم ناسبی ہو گئے، ہم گستاخ ہو گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کے پورے خاندان کا احترام کرو، چچا عباس کا بھی احترام کرو، چچا حمزہ کا بھی احترام کرو، حضرت علی کے 2 بھائی اور ہیں، جعفر ہے، عقیل ہے، ان کا بھی احترام کرو۔ آپ ماننے کو تیار؟ پیغمبر اسلام کے نواسے، بڑی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے کا نام علی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے، 2 نواسے ہیں پیغمبر اسلام، ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں۔ اور یہ آپ طے کرو گے پیغمبر کے خاندان میں کون خاندان والا کون باہر کا، آپ طے کرو گے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا سورہ احزاب کے اندر، جس کی طبیعت چاہے گی 21ویں پارے کا آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے دنیا کا مال و متاع چاہیے، ایک بار لے لو، ساتھ چھوڑ دو۔ ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں 5 سال تک جنگوں کا دور چلا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اسلام کے پھیلنے کا موقع نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام پھیلا، بڑی مقدار لوگ آنا شروع ہو گئے، مرد حضرات مسجد نبوی ٹھہرتے تھے، خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس پہنچ جاتی تھی قبروں میں، وہ بیچاری پھر تو فاقہ بس تھی، لیکن آنے والی مہمان خواتین کے سامنے کچھ پیش کرنے کی ضرورت ہونا چاہیے۔ ان خواتین نے کہا تھا کہ شروع کا دور تنگی گزر گیا، اب تو فتوحات کا دور ہے، اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب تو دولتیں آ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، کچھ گھر میں بھی رہا کرے تو کم سے کم مہمانوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن کس کی بیوی تھی وہ؟ بڑوں کا مقام بڑا۔ خداوند قدوس نے کہا ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر مال و متاع چاہیے ایک بار آؤ، جی بھر کے لے لو، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو، پیغمبر کا ساتھ اپنانا ہے، اسی فاقہ مستی میں رہنا ہوگا، ایک وقت کھانا ہوگا، ایک وقت فاقہ ہوگا۔ خداوند قدوس نے
پیغمبر اسلام سے کہا تھا اگر آپ کہیں تو میں مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور آپ کو دنیا کا مالدار ترین فرد بنا دوں. فرمایا نہیں، میں چاہوں گا ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں سب. پھر اس کے بعد قرآن نبی کی بیویوں کا مقام بتلا رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تمہارا مقام عام بیوی جیسا نہیں ہے. ان اتقیتن فتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر گھر میں شوہر نہیں ہے، کوئی اجنبی آدمی آتا ہے، اس سے بات اس انداز سے مت کرو اس کے اندر میلان پیدا ہو، بیمار طبیعتوں کو میلان پیدا ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. گالی مت دو، جھگڑا مت کرو، لیکن شاید الفاظ میں کہہ دو وہ نہیں ہے. ختم بات. آج کل رواج ہے نا، آئیے بیٹھیے پانی پی لیجیے، آپ کے بچے اچھے ہیں، بہت دنوں میں آپ آئے ہیں. اب سیدھی بات ہے کہ انسان کنٹرول آگ ملے گی تو فتنہ بڑھے گا. پھر قرآن کہہ رہا ہے قرن فی بیوتکن، پیغمبر کی بیویوں گھروں کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت کے بازاروں میں ٹہلتی مت پھرا کرو. کہا جا رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے، سنایا جا رہا ہے امت کی مستورات. نصیحت کرتے 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 خداوند نے قدوس کہہ رہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ادنا سے ادنا چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی گندگی نہ رہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تمہارے اندر ادنا سے ادنا کمی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تم کو مکمل پاک کر دینا چاہتا ہے. گفتگو کہاں شروع ہو رہی ہے؟ رکوع کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے. جب آخر تمغہ مل رہا ہے اہل بیت کا، بیویاں سائڈ. بے غیرتی کی انتہا ہے. بیٹی فاطمہ الزہرا کے اماں کا نام تو کچھ آنا چاہیے، بیوی خدیجہ کا نام نہیں، پیغمبر کسی بیوی کا نام نہیں. علی، حسن، حسین، فاطمہ ہو گئے اہل بیت. یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے. قرآن نے اس رکوع کے اندر پیغمبر کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا ہے. تو پردے کا حکم کس کو ہوگا؟ علی کو ہوگا، حسن حسین کو ہوگا. اتنا بڑا ہوگا. اور امت کو شربت پلا دیا گیا، امت نے پی لیا. جو وضاحت کرے وہ ناصبی نعوذ باللہ من ذالک. تو پیغمبر کے خاندان کے ساتھ مذاق کرے. پیغمبر کی بیویوں کی معمولی خدمت ہے. پیغمبر کی بیوی کو امت کی مائیں کہا گیا. انہوں نے آپ کے ساتھ فاتح برداشت کیے، آپ کے ساتھ مظالم میں ساتھ دیا. بی بی خدیجہ کو اللہ کا سلام آتا تھا، ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں. پیغمبر کی بیٹیوں کا نام لینے کو تیار نہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے اہل بیت ہے؟ اہل بیت کا صحیح مصداق پیغمبر اسلام کی بیویاں، اس کے بعد بیٹیاں، پھر بیٹیوں کے واسطے سے داماد ناتی نواسے. انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ.